اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میری آج کی گفتگو رمضان المبارک کے حوالے سے ہے، کیونکہ یوگا اور سوجو ایکوپریشر اور ریفلیکسالوجی کے حوالے سے تو آپ نے بہت سی باتیں سنی ہیں، اور جو آپ کا رسپانس آیا ہے اس سے پتہ چلا ہے کہ آپ نے اسے بہت ہی مفید پایا ہے۔ روزہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ یہ دراصل ایک جنگی مشق ہے۔ جو جنگی مشق ہوتی ہے اس میں وہی لوگ حصہ لے سکتے ہیں جو جسمانی طور پر، ذہنی طور پر مکمل طور پر فٹ ہوں۔ اس لیے کہا گیا کہ یہ عاقل و بالغ مسلمان پر فرض کیا گیا ہے۔ اب جو جنگی مشق کی جاتی ہے اس کی کچھ مقاصد ہوا کرتے ہیں جن کے حصول کے لیے یہ مشق کرائی جاتی ہے۔ اب آپ غور فرمائیے کہ اس میں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ 2 وقت کھانا کھانا ہے، ایک صبح سحری میں اور ایک شام کو افطاری میں۔ اب اس کے نتیجے میں ہمیں سکھایا یہ جا رہا ہے کہ جو 20 دن کا راشن ہے وہ 30 دن کے لیے کافی رہے، کیونکہ پہلے 3 ٹائم کھاتے تھے، اب 2 ٹائم کھانا ہے۔ تو آپ اپنے راشن کو 20 دن کے بجائے 30 دن تک چلائیں، اسی 20 دن کے راشن کو۔ اب اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ جن جن کونوں میں، جن جن جگہوں پر رزق نہیں پہنچ پا رہا تھا وہاں آرام سے اور سکون سے پہنچنا شروع ہو جائے، اور رزق کی کمی اور ان چیزوں پر قابو پایا جا سکے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے ہی رمضان المبارک شروع ہو تو لوگوں نے 30 دن کے بجائے 20 دن کا راشن خریدا۔ اب بازار والے، دکان والے تو تیاریاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی رمضان آ گیا، اب لوگ 20 دن کے بجائے 200 دن کا راشن خرید کر لے جائیں گے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بازار میں مال افراد سے پڑا ہوگا، خریدار کم ہوں گے، اور دکانداروں کو مجبوراً سیل لگانی پڑے گی کہ جناب ہم نے رمضان المبارک کی خوشی میں قیمتوں میں کمی کر دی ہے، لہٰذا آپ لوگ خریداری فرما لیں۔ رمضان المبارک میں ہمیں سادہ غذا استعمال کرنی ہے، ہمیں ایک مشق کرنی ہے، ہمیں ایک ٹریننگ کرنی ہے کہ 2 ٹائم کھانا ہے۔ اور کون سا کھانا کھانا ہے؟ وہی کھانا جو ہم عام دنوں میں کھاتے ہیں۔ اگر ہم نے اس کے لیے کوئی خصوصی اہتمام کر لیا تو پھر اس کا مقصد جو ہے وہ رہ جائے گا۔ اب ٹریننگ میں تو عیاشیاں نہیں ہوا کرتی، ٹریننگ میں تو لوازمات نہیں ہوا کرتے۔ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو فوجی ٹریننگ ہوتی ہے اس میں جب بچوں کو کاکول اکیڈمی میں ٹریننگ دی جاتی ہے تو انہیں 1 چنے کی تھیلی اور 1 بوتل پانی دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اس میں تم نے گزارا کرنا ہے۔ اور اس مشق کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں، باقی 11 مہینوں میں بھی آپ نے یہی روٹین اختیار کرنی ہے، یعنی 2 ٹائم کھانا ہے۔ پہلے آپ سحری کے وقت کھا رہے ہیں اور افطاری کے وقت کھا رہے ہیں، اور درمیان میں پانی یا کوئی چیز نہیں پی رہے، نہ کچھ کھا رہے ہیں۔ تو اب عام دنوں میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ صبح اپنے ٹائم پر ناشتہ کیجئے جیسے عام روٹین میں کرتے ہیں، اور پھر شام کو کھانا کھائیے۔ اگر درمیان میں آپ کو بھوک لگتی ہے، یہ میں عام دنوں کی بات بتا رہا ہوں، رمضان کے علاوہ، تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں آپ کچھ کھا لیجئے۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر یا شوگر لو ہو رہی ہے، آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، آپ کھا لیں۔ اگر بھوک لگ گئی ہے زیادہ، کچھ آپ تھوڑا سا کھا لیں، پانی پی لیں جب پیاس لگے، کچھ اور فروٹ کھا لیں، کچھ سلاد کھا لیں۔ لیکن جو کھانے کی ہیبٹ ہے اس کو آپ نے لے کے آنا ہے 2 ٹائم پر، ایک صبح ایک شام۔ یہ صحت کے لیے سب سے بہترین۔ اور روزے کے دنوں میں آپ نے وہی کھانا کھانا ہے کہ جو آپ عام دنوں میں کھاتے ہیں۔ آپ اس کے لیے کسی قسم کا اہتمام مت کیجیے، کیونکہ یہ جنگی مشقوں کے اصول کی خلاف ورزی ہے۔ آپ
اس بات پر اصرار کیوں کرتے ہیں کہ ہم نے کھجور سے روزہ کھولنا ہے؟ کیا آپ عام دنوں میں کھجور کھاتے ہیں؟ کھجور جو کہ 30 روپے کلو ہوتی ہے وہ رمضان میں 300 روپے کلو ہو جاتی ہے. امرود بازار سے غائب ہو جاتا ہے. جی فروٹ چاٹ بنے گی، چنا نہیں ملے گا، بیسن غائب ہو جائے گا، گھی تیل کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگ جائیں گی. ہر شخص کا بجٹ جو ہے وہ 6 مہینے کا بجٹ وہ 1 مہینہ میں ختم کر دیتا ہے. غریب آدمی کو دیکھو تو وہ قرضے مانگ مانگ کر اور لوگوں سے ایڈوانس پکڑ پکڑ کر کیا کر رہے ہو جی؟ وہ رمضان آ رہا ہے، رمضان کی تیاری کرنی ہے جی، رمضان میں روزہ رکھنا ہے، اس کے لیے خصوصی اہتمام کرنا جی، دیسی گھی کا پراٹھا کھانا ہے. کیا آپ عام دنوں میں دیسی گھی کا پراٹھا کھاتے ہیں؟ وہی ناشتہ جو عام دن میں آپ کرتے ہیں اس کو آپ نے سحری میں کرنا ہے. وہی کھانا جو عام دن میں کیا عام دن میں آپ روزانہ شربت پیتے ہیں؟ کیا فروٹ چاٹ کھاتے ہیں؟ کیا آپ فروٹ کھاتے ہیں روزانہ؟ ہمارے معاشرے میں یہ ساری چیزیں جو درائی ہیں، نام و نمود، اور یہ ساری چیزیں جس میں آپ مبتلا ہو گئے ہیں، اپنے وسائل کو ضائع کر رہے ہیں. آپ اپنے آمدن کو دیکھیں، اپنے اخراجات کو دیکھیں، اپنی تربیت کریں، اپنی اولاد کی تربیت کریں، اپنے گھر والوں کی تربیت کریں، اپنے ساتھیوں کو بتائیے یہ کیا کر رہے ہیں. ملک میں سیلاب آیا ہوا ہوتا ہے، زلزلہ آیا ہوا ہوتا ہے، لوگ ننگے آسمان کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، بارش میں، طوفان میں، سردی میں سسک رہے ہیں، بلک رہے ہیں. تعلیم حاصل کرنے کے لیے فیسیں نہیں ہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، اور 5 اسٹار ہوٹلز کے اندر افطار پارٹیز ہو رہی ہیں، لوگوں کو بلایا جا رہا ہے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے بازو میں کون سسک رہا ہے. لوگوں کی محرومیاں کہاں تک پہنچ گئی ہیں. لیکن یہاں کسی کو کسی کا کوئی احساس ہی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ مومن جو ہے وہ تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے کہ آنکھ ہے، کہ ذرا جسم میں کہیں تکلیف ہوتی ہے تو آنکھ جو ہے وہ بہنے لگتی ہے. پورا جسم جو ہے وہ ملت جو ہے ایک جسم کی مانند ہے کہ ایک حصے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے پورا جسم جو ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے. اور دوسری حدیث یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک ہوا وہ شخص کہ جس کا آنے والا دن اس کے گزرے ہوئے دن سے بہتر نہیں. تو کیا ہم اس پہ غور نہیں کرتے؟ کیا ہم رمضان میں باقی کے 11 مہینوں کے لیے پلاننگ کر لیتے ہیں؟ کیا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کون سی بیماریاں ہیں، ہمارا وزن کتنا بڑھ گیا ہے، ہمیں اسے کس طرح کم کرنا ہے؟ اور کیا اور دوسرا میں یہ درخواست کروں گا اپنے علماء کرام سے، اپنے مذہبی لیڈروں سے، اپنے اسکالر سے، اپنے سیاسی لیڈروں سے کہ خدا را قوم کو بتائیے کہ سادہ زندگی اختیار کریں. اب اپنے برادر ملک چین کا جائزہ لیجئے، وہ دیکھیے انہوں نے کس طرح سے ترقی کی. سادہ زندگی گزاری ہے. وہ چائے نہیں پیتے، ان کے ہاں چائے کی کمی ہوگی، انہوں نے چائے پینا بند کر دی، انہوں نے گرم پانی پینا شروع کر دیا. اور یہ قومی غیرت کا تقاضا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ لون لے کر ہم لوگوں سے چائے امپورٹ کر رہے ہیں، چینی باہر سے منگا کے کھا رہے ہیں، چینی کے بغیر گزارا نہیں ہو رہا. کیوں بھائی؟ تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ سادی غذا استعمال کرنی ہے. جو عام دن میں کھاتے ہیں وہ سحری میں کھا لیجئے، جو عام دن میں رات کو کھاتے ہیں اس سے آپ کر لیں. کسی قسم کے شربت کی ضرورت نہیں ہے، فروٹ چاٹ کی ضرورت نہیں ہے، چنا چاٹ کی ضرورت نہیں ہے. کسی قسم کے لوازمات کا ہرگز جو ہے وہ آپ اہتمام مت کیجیے. سادہ زندگی گزاریے اور لوگوں کو بھی سادگی کی طرف مائل کیجیے تاکہ آپ کے گھر کا بجٹ بہتر ہو. آپ 20 دن کا راشن میں پورا مہینہ گزاریں گے تو ملک میں ہر طرف رزق کی فراوانی ہو جائے گی. اسی کو برکت کہتے ہیں کہ پلاننگ کے ذریعے سے آپ چیزوں کو مینیج کر لیں. یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس 1 مہینے میں اتنا کھا لیں وزن بھی آپ کا بڑھ جائے، پھر ڈاکٹروں کو پیسے دیتے رہیں، پھر دوائیاں آپ کھاتے رہیں نارمل ہونے کے لیے، اور غریب اپنا قرض اتارتا رہے. تو آپ خدارا ہوش کے ناخن لیں. تمام لیڈر، تمام مذہبی اسکالر جو علماء حق ہیں وہ تو یہ بات بتا ہی رہے ہیں. تو عوام کو چاہیے وہ بھی اس بات پر غور کریں اور اپنی زندگیوں کو قرآن کریم کی روشنی کے اندر سدھار لیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ